اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ انہوں نے ایک میسج لکھا ہے تو اس کو میں بالکل اسی طرح پڑھوں گی۔ وہ کہتی ہیں السلام علیکم سعدیہ باجی، آپ خیریت سے ہوں گی اور آپ کی یوٹیوب فیملی کو بھی میرا سلام اور بہت سارا درود اور سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا درود شریف کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے میری لائف میں بہت پرابلم تھی۔ میں سنگل ہوں۔ میری فیملی کی طرف سے، خاص طور پر میری بھابھیوں کی طرف سے مجھے بہت مینٹلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور میں وہ برداشت کرتی ہوں۔ لیکن جب سے میں نے درود ابراہیم پڑھا تو میرے اندر بہت سے چینجز آئے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت محسوس ہوئی۔ نماز، قرآن، اللہ کی حمد و ثنا میں مجھے سکون ملنے لگا۔ آپ کے ابو جی کا درود نظر کرم، اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ اللہ پاک آپ کے ابو کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ میرے بھی ابو کی بھی مغفرت ہو، جنت میں اعلیٰ مقام ملے، آمین ثم آمین۔ میرا پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ میری بہن کو برین ٹیومر ہو گیا۔ ان کا آپریشن تھا اور ان کے آپریشن کے دن اور رات میں درود نظر کرم پڑھا۔ میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو خوش رکھے اور بیماری اور ہر بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا دوسرا مشاہدہ یہ ہے کہ مجھے ایک جاب ملی، لیکن میری جاب میں ایک مشین کا کام ہے اور اس مشین سے کام کرتے ہوئے بہت دفعہ میرا ہاتھ جل جاتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا ہے میرا ہاتھ کبھی نہیں جلا اور میرے کام بھی کب پورے ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔ میں اپنی شادی کے لیے بھی درود پڑھتی ہوں۔ آپ دعا کیجیے گا میرے لیے، اور میں سننے والوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میری شادی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک من پسند ہسبینڈ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ کس طرح 1 سال پہلے ان کی زندگی میں کتنی تکالیف تھی۔ مینٹل ٹارچر، خیالی فزیکل ٹارچر نہیں ہوتا، بہت سے لوگ آپ کو ایموشنل ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو مینٹلی بہت ٹارچر کرتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مزہ آتا ہے دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے میں۔ تو بہرحال یہ بھی تکلیف میں تھی، لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل کو سکون عطا کیا۔ کہاں پر ان کو سکون ملا؟ درود شریف پڑھنے میں سکون ملا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، نماز میں دل لگنے لگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ان کو سکون ملا۔ آج کی دنیا میں آپ لکھ لیں کہیں پہ، جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ دل کا سکون ہے، وہ دل کا قرار ہے۔ آپ امیر سے امیر لوگوں کو دیکھیں خودکشی کس طرح کر لیتے ہیں۔ پیسے کی کمی ہوتی ہے؟ نہیں۔ خوبصورتی کی کمی بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے، لیکن سوسائڈ کا ریٹ دیکھیں کہ کیوں؟ کیونکہ دل کو سکون نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے امیر وہی ہے کہ جس کے پاس دل کا سکون ہے، جس کے پاس خواہشوں کو حاصل کرنے کی بے چینی نہیں ہے، جس کو جو بھی عطا ہوا ہے وہ اس میں خوش ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور درود شریف پڑھنے والوں کو یہ نعمت مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ مسئلے ہیں، جیسے کوئی اخلاقی برائیاں، آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے، آپ دوسرے لوگوں کو نظر لگا دیتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کی خوشیوں پہ خوش نہیں ہوتے اور آپ اپنی اس عادت کو جانتے ہیں اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو دعا مانگیں اور ساتھ میں درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری اس بری عادت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اسے دور کرتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے طریقے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ آپ کی برائیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلے آئیں، کوئی بھی بات ہو، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، جوتا بھی چاہیے ایون، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کی ویلیو کو ریئلائز کرنے کی توفیق عطا کریں، اور اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کریں کہ جو بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم میں ہماری ہی بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عطا کریں گے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔